बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। किसी भी अमली तौर पे फिज़िकली इंटरफेरेंस किए बगैर पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर शटर डाउन हड़ताल का होना या बाज़ारों का बंद होना, ये पहली मर्तबा हुआ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं। बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं जावेद हाशमी साहब, उनका स्टेटमेंट पहले आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं, आज जो मैंने पहिया जाम हड़ताल देखी वो मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। भुट्टो दौर में हमने पहिया जाम हड़ताल की कोशिश की थी। कराची में एक ट्रेन को रोकते हुए 7 लोग अपनी जान धो बैठे थे। इस दफ़ा ना तो कोई रोकने वाला था, ना टोकने वाला। फिर भी अवाम ने रज़ाकाराना तौर पर ख़ुसूसन अंदरूने सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान भर में भरपूर शिरकत की है। इस्लामाबाद और पिंडी में हुकूमत को मेट्रो तक बंद करना पड़ी। बसंत के त्यौहार को सियासी ढाल बनाकर जो वसाइल इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए, उनका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा। फिर भी नाकामी हुई। यूं लगा जैसे 8 फरवरी 2024 को अवाम ने बगैर किसी पोलिंग एजेंट, बगैर किसी इंतखाबी निशान इमरान खान के नजरिए को वोट दिया था। आज वही मंजर दोबारा दोहरा दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने सिमत दी और तहरीक इंसाफ के वोटर ने उस पर अमल किया। इस पर वो और कारकुनान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जर्नैली टोले की हार हो चुकी है। अवाम ने उन्हें बैरकों में वापस भेजने का फैसला कर लिया है। सच्चाई छुप नहीं सकती। अब इन्हें जेल भरो तहरीक की डायरेक्शन देनी चाहिए। अवाम इन्हें मायूस नहीं करेगी। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल की कामयाबी पर जावेद हाशमी साहब जो हैं वो गवाही दे रहे हैं। इस पे जो है वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और दीगर लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, जबर, फसाइयत और रियासती घुटन के इस तारीक माहौल में मुल्क भर में यौम स्याह और यौम सौक के मौका पर होने वाला शटर डाउन और शाम के वक्त निकाली जाने वाली मशल बरदार रैलियां इस अमर का दो टोक ऐलान कर रही हैं कि कौम बेदार हो चुकी है। और बहुत सारी चीज़ें और भी इन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा, ये जिद्दोजहद किसी एक दिन, एक एहतजाज या एक मुतालबे तक महदूद नहीं है। ये एक मुसलसल शऊरी और असूली अज़म है। हम उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वतन अज़ीज़ को इन घुस बैठी कुव्वतों, अवाम दुश्मन पॉलिसियों और आइन शिकन अनासर से मुकम्मल निजात नहीं मिल जाती। ये तहरीक चलती रहेगी। हम मैदान में मौजूद हैं, मुत्तहिद हैं और हर कीमत पर डटे रहेंगे। ये स्टेटमेंट जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने भी इस कामयाबी के ऊपर बात की है कि मैं कामयाब शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में तमाम सियासी पार्टियों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों को आज एक दफ़ा फिर पैगाम दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिल से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में हिस्सा डाला। और भी इन्होंने बहुत सारी बात, जो टोला मुसल्लत किया गया उसको मुस्तरद कर दिया। इसकी गवाही जो है वो दीगर कुछ लोगों ने भी दी है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के हाफिज अब्दुल्ला साहब वो गवाही दे रहे हैं कि बड़ी कामयाब हड़ताल थी। बहुत सारी जगहों पे मैंने सहाफ़ियों से पूछा, कई जगह पे ऐसा हुआ कुछ दुकानें खुली, लेकिन ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे दुकानें बंद भी हुई। देखिए, अगर आप ये कहें ना कि 50% खुली और 50% बंद हुई, तो इसके बावजूद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक दुकान भी बंद करने के लिए उन्होंने डंडे सोटे का या ताकत का या धमकी का या जलाओ घराओ का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने सिर्फ कॉल दी और पाकिस्तानियों ने बंद कर दी। ये बात बड़ी अलार्मिंग है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। बहरहाल बसंत भी नाज़रीन ख़त्म हो गई। बसंत को आपको पता है इसीलिए रखा गया था अर्ली, वरना बसंत नॉर्मली जो है वो मार्च के महीने में आती थी या फरवरी के एंड पे आती थी, लेकिन आगे रमज़ान भी आ रहा है। लेकिन एक हफ्ता आगे बसंत जा सकती थी, लेकिन नहीं की गई। वजह यही है कि ये चाह रहे थे कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है उसके सामने बसंत को लाकर खड़ा करें और बसंत को एक ऐसी चीज़ के तौर पे पेश करें कि जनाब लोग तो इधर मसरूफ़ हैं, तो कवरेज भी यहाँ पे हो जाए। इसमें कुछ हद तक कामयाब तो हुए हैं और बसंत लोगों ने मनाई भी है। लेकिन देखिए, कोई बसंत मनाए, कोई शादी करे, कोई कॉन्सर्ट में जाए, कोई रोज़े रखे, कोई ईद मनाए, कोई कुर्बानी करे, कोई किसी मेले में जाए, कोई मैच देखने जाए, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि लोग इमरान खान को भूल गए हैं। अगर किसी वक्त भी किसी के दिमाग में ये खुन्नास आता है कि वो इमरान खान को लोगों के दिमाग से निकालने में कामयाब हो गया है, तो मैं आसिम मुनीर साहब को कहता हूँ कि आप अपनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ मिलाकर 1 महीने का टाइम लेकर जलसा कर लें, मोटरवे के ऊपर कर लें, ताकि किलोमीटरों में बंदे नाप लिए जाएं। और उसके बाद 24 घंटे आप इमरान खान साहब को दे दें और फिर आप दोबारा नाप लें मोटरवे को, आपको पता चल जाएगा। वहीं से अडियाला से निकाल कर बाहर मोटरवे पे लेकर आए और इजाजत दें 24 घंटे की, फिर आप देखें पाकिस्तानी कैसे पहुंचते हैं हर तरफ से। तो अगर किसी के दिमाग में ये बात है ना कि इमरान खान को लोगों के दिमाग से कोई पसंद करके, किसी की शादी की वजह से या किसी के फंक्शन की वजह से या किसी के और माहौल की वजह से या गाने बजाने की वजह से, कोई नई फिल्म लॉन्च होगी उसकी वजह से इमरान खान को लोगों के दिमाग से निकाल देंगे, ये नहीं होगा। रूटीन की चीजें चलती रहेंगी। और ये बसंत किसी के बाप का त्यौहार तो नहीं है। यानी ये बसंत तो एक त्यौहार है और जो लोग बहुत पहले से मना रहे हैं। मरियम नवाज पैदा भी नहीं हुई थी। मैं एक मियाँ असलम साहब थे, एक एडवोकेट हुआ करते थे, बहुत छोटे छोटे हम होते थे। वो बताते हैं कि वो नवाज शरीफ वगैरह के साथ उनके मोहल्ले में रहते थे, अंदरून शहर में।
اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے بچپن میں کہ جب ہم پتنگ بازی کرتے تھے تو اکثر نواز شریف صاحب پنہ پکڑ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کا دعویٰ تھا۔ تو میاں صاحب بھی پتنگ بازی کرتے تھے، شوقین تھے، لیکن ابھی میاں صاحب کی حالت کیا ہو گئی ہے، بڑی پتلی حالت ہے اور شکست ان کے چہرے پہ دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال چرخیوں کے استعمال پہ انہوں نے بندے بندے پکڑ لیے کافی۔ اچھا کچھ لوگ بیچارے جاں بحق بھی ہو گئے، بیچارے فوت ہو گئے لوگ بسنت کی حادثات کے اندر۔ ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ بھی فوت ہو گئے چھت سے گر کے، افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن چرخیوں کے استعمال پہ نا مریم نواز نے خاص طور پہ ٹویٹ کیا تھا کہ چرخیوں کو استعمال نہیں کرنا، سختی سے منع ہے، اور اس استعمال کی وجہ سے کوئی بندے گرفتار بھی کیے ہوئے ہیں بیچارے، پولیس اسٹیشن میں بند کی۔ تو ویڈیوز گردش کر رہی تھی حمزہ شہباز اور یہ ایاز صادق، یہ چرخیوں کے ساتھ گڈیاں اڑا رہے تھے۔ تو یہاں پہ تو نہیں کوئی پکڑتا، امیر آدمی کو کوئی نہیں پکڑتا، طاقتور آدمی کو کوئی نہیں پکڑتا، جو ہاتھ ڈالتا ہے غریب آدمی پہ ڈالتا ہے، غریبوں کے بچے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال بسنت ختم ہو گئی، اب سوچو آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ عمران خان بھی وہیں پہ ہے، قوم بھی وہیں پہ ہے، اور آپ کی جعلی حکومت بھی وہیں پہ ہے، اور قوم اپنے مینڈیٹ کا مطالبہ کرنے والی وہ بھی وہیں پہ ہے۔ تو ناظرین اب زبردستی بیچارے دکانیں کروا رہے تھے، یہ مناظر تو ہم نے دیکھے، لیکن زبردستی دکانیں بند کروانے کے مناظر ہم نے نہیں دیکھے۔ اب پورے پاکستان میں 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات ہوئی۔ ایکچولی تو کامیابی یہ ہے نا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات ہونی چاہیے تھی، لوگ اس کو ڈسکس کرتے، تو وہ پورے پاکستان میں ڈسکس ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بات نہیں۔ اب ناظرین آج کے دن میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ کیسز لگے ہوئے ہیں اور ان کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ایک تو اپیلیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب اور ان کے وکلا یا ان کی اہلیہ عدالتوں میں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں غلط سزائیں دی گئی ہیں، تو وہ اپیلیں کرتے ہیں اپنے فیصلوں کے خلاف۔ تو وہ اپیلیں تو لگتی نہیں ہیں ہائی کورٹ میں، وہ تو لگنے نہیں دیتے، ڈوگر صاحب کو لائے اس لیے۔ جو اپیلیں عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی ہیں وہ اپیلیں ساری کی ساری لگا دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ بینچ نمبر 1 کے اندر چیف جسٹس یا آفریدی اپیلیں سنیں گے۔ اس میں جناب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی ایک اپیل ہے پہلے تو عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ کہا گیا جناب کہ عمران خان صاحب کو جو ضمانت دی گئی ہے وہ واپس لی جائے۔ پھر جو دوسری اپیل ہے وہ بشرا بی بی کے خلاف ہے، وہ بھی یہیں پہ لگی ہوئی ہے۔ پھر ایک اور اپیل لگی ہوئی ہے، یہ ضلعی الیکشن کمشنر، جناب یہاں سے بھی ایک اپیل آئی ہوئی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف لگی گئی ہوئی ہے۔ اچھا ایک اور اپیل لگی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، یعنی اگر میں گنوں نا ساری، تو عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف آج کے دن میں مختلف چیئر نیب کی جانب سے، دیگر اداروں کی جانب سے، وہ سائفر کے معاملے کے اوپر لے کر، یعنی وہ کمشنر اسلام آباد والا معاملہ ہے، وہ کرا کے کوئی 8 اور یہ 9 10 11 اپیلیں جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اور یہ خالد یوسف چودھری صاحب ٹویٹ کیا، یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں وہ اپیلیں سنی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن عمران خان کی اپیل سننے والا کوئی نہیں ہے۔ چلے کر لیں جو کرنا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ناظرین جو افسوسناک سانحہ ہوا اسلام آباد میں، اس پہ جو علماء اکرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد خود کچھ دھماکے کے بعد حکمران جنازوں میں شریک نہیں ہوئے، حکمرانوں کو شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہیں ڈر تھا کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، اور لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے دہشت گردی کیوں نہیں روکی، تمہاری توجہ کس چیز پر ہے، اور وہاں پہ یہ بول نہیں پائیں گے، تو اس لیے حکمران شاید گئے نہیں ان جنازوں میں، بلکہ وہاں ایک عالم دین یہ کہہ رہے تھے کہ جنازوں کو اکٹھا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ جناب سب اکٹھے ہو جاؤ، اور دہشت گردوں کو بھی ایک پیغام جاتا کہ ہم سارا ملک اکٹھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے حکومت نے اجلت میں جنازے روانہ کیے ہیں کہ بس لے جاؤ ان کو، اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستانی شہریوں نے یہاں پہ بڑا اچھا ایک اتحاد کا ثبوت دیا کہ شیعہ سنی بھائی اکٹھے ان نماز جنازہ کے اندر شامل ہوئے، تاکہ ایک پیغام جائے دہشت گردوں کو بھی اور پوری دنیا کو کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ نیو یارک کا جو میئر ہے زہران ممدانی، اسے بھی پتہ چل گیا زہران ممدانی کو کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے، اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس پہ بیان بھی جاری کیا ہے، مگر میرے خیال میں نواز شریف سے یہ خبر چھپا لی گئی ہے، اور شاید نواز شریف سے یہ خبر اس لیے چھپائی گئی ہے تاکہ نواز شریف کی بسنت خراب نہ ہو۔ نواز شریف کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈیل کیا جیسے انہیں کپڑے پہنائے جا رہے ہیں برانڈ کے عجیب و غریب قسم کے، اس عمر کا آدمی ہو یا کسی بھی عمر کا آدمی ہو، اس طرح کے رنگیلے اور عجیب و غریب کپڑے پہننا زیب نہیں دیتا، یہ تو فلم ایکٹر پہنتے ہیں اس قسم، ذرا اس میں کلر نظر آتا ہے۔ میاں صاحب اس عمر کے اندر اور جس طرح کے وہ کپڑے پہن رہے ہیں، ان کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ان کے کپڑے ڈیزائن کرنے والے نے، جس نے بھی کیا۔ پھر میاں صاحب کا انجوائمنٹ خراب نہ ہو جائے، انہیں شاید بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام آباد میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں، ورنہ میاں صاحب نواز شریف صاحب ضرور اس کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیتے یا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے، لیکن میاں صاحب نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے شاید میاں صاحب کو کسی نے بتایا نہیں، نیو یارک کے میئر کو پتا چل گیا لیکن میاں صاحب کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ حالات ان کے یہ ہو چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب گئے، یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس سو کالڈ ہو رہی تھی، آسما جہانگیر ایک بہت بڑا نام تھا ہیومن رائٹس کا، جیسے آج ایک بہت بڑا نام ایمان مزاری کا ہے۔ آسما جہانگیر کی بیٹی کبھی بھی آسما جہانگیر کے نظریے کے اوپر چلنے میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائی جو ایمان مزاری نے حاصل، جو مقام مارنگ بلوچ نے حاصل، جو مقام سہراب برکت نے اور بہت سارے اور لوگوں نے، احمد فرحاد نے جو مقام حاصل اپنی جد و جہد سے۔
تو یہ ہے آسما جہانگیر کا رستہ. لیکن آسما جہانگیر کے وارثوں نے آسما جہانگیر کا جو ان کے اصول ہیں ان کا سودا کیا ہے. ایسا سودا کیا ہے آسما جہانگیر کے وارثوں نے, جیسے باچا خان کے وارثوں نے باچا خان کے اصولوں کا سودا کیا, بالکل ویسے ہی کیا. اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بلا لیا جناب تقریر کرنے کے لیے وہاں پہ, جو آج کل فسطائیت کی علامت بنے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ میں جب ظلم ہو رہا تھا نا تو میں نے بڑی آواز اٹھائی تھی, رانا صاحب شکریہ بھی کرنے آئے, تو میں نے رانا صاحب سے کہا تھا کہ رانا صاحب کبھی کے دن لمبے اور کبھی. اب جب رانا صاحب کی باری آئی تو رانا صاحب ظلم والی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور مظلوموں کو کچلنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا, جو ان کے اوپر فوج نے ظلم کیا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے خطاب شروع کیا تو لوگوں نے شیم کہا انہیں. لوگوں نے رانا ثناء اللہ نے جیسے ہی جبری طور پہ گمشدگیوں کی بات شروع کی تو لوگوں نے شٹ اپ اس طرح سے آوازیں لگائی, اور اس کے بعد ہال خالی ہونا شروع. رانا ثناء اللہ صاحب وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ اسی وجہ سے ایکسپوز ہوتے ہیں, آپ لوگ اپنی دفعہ بات کرتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے. کیا بات سنیں آپ کی رانا صاحب, آپ روزانہ جبری طور پہ گمشدگیاں کروا رہے ہیں. پھر رانا صاحب نے دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ جبری گمشدگیوں کو جوڑنے کی کوشش کی. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, انہوں نے کون سے دہشت گردی کے واقعات کیے؟ جن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر کے, یعنی آپ مجھے بتائیں نا, عثمان ڈار نے کون سی جبری طور پہ لاپتہ جب اسے کیا گیا تو اس نے کون سی دہشت گردی کی؟ مجھے بتائیں کہ فاروق حبیب نے کون سی دہشت گردی کی؟ مجھے بتائیں کہ عمر ڈار نے کون سی دہشت گردی کی؟ مجھے بتائیں کہ انتظار حسین پنجوٹا نے کون سی دہشت گردی کی؟ سب سے بڑھ کے مجھے بتائیں کہ شیخ رشید نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ سمیع ابراہیم نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ آفتاب اقبال نے کون سی دہشت گردی کی؟ اولیاء وقول جان صاحب نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ احمد فراد صاحب نے کب دہشت گردی کی ہے؟ مجھے بتائیں نا. بے شمار آپ نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو, جرنلسٹوں کو, شاعروں کو آپ نے اٹھا کے انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا. انہوں نے کون سی دہشت گردی کی؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. غلط ہی ہوتا ہے, چاہے دور کسی کا بھی چل رہا ہو. حالات ان کے یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے چہیتے, ان کی اپنی کانفرنس کے اندر, آسما جہانگیر کانفرنس میں جو ان کے اپنے لوگوں کے کنٹرول میں تھی, وہاں لوگ رانا ثناء اللہ کا بائیک آؤٹ کر کے جا رہے تھے. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کل تک ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے آج جب ہیومن رائٹس کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو سننا بھی نہیں چاہتے, ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا. اب ناظرین ذرا عاصم منیر صاحب کا جو اس وقت کا پرابلم ہے اس کے اوپر آپ آ جائیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ انسانی حقوق کے معاملات میں عاصم منیر صاحب کو کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. جب تک بین الاقوامی طور پہ وہ ریلیونٹ ہے اور جب تک عالمی طاقتوں کا آشرواد ان کو حاصل ہے, انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی مارا جاتا ہے, کوئی اغوا ہوتا ہے, کوئی گرفتار ہوتا ہے, کسی پہ ٹارچر ہوتا ہے, کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, وہ یہ کروا سکتا ہے. انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہیں عالمی قوتوں کا آشرواد حاصل ہے. لیکن یہ ہاتھ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے سر پہ رہتے نہیں ہیں. بعد میں ڈکٹیٹر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور بعد اوقات انہیں یہ موقع بھی نہیں ملتا. تو یہ ہاتھ ہمیشہ ان کے سر کے اوپر رہنا نہیں ہے. دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ نہیں ہے ان کا, ان کے دیگر 3 معاملات ہیں جن میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بہت بری. ان میں پہلا بڑا معاملہ ہے معیشت کا. انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. دیکھیں نا ہیومن رائٹس کے معاملے میں امریکہ ان کو تھوڑا سا روم دے دیتا ہے, ٹھیک ہے یار چلاؤ جیسے کام چل رہا ہے, رکھو اندر عمران خان کو بھی, لوگوں کو بھی اندر رکھو, عورتوں پہ بچوں پہ بھی ظلم کرو, چلاؤ کام, قتل بھی کرو. لیکن جب معیشت پہ بات آتی ہے تو پیسے کوئی آپ کو نہیں دیتا. کب تک دے گا؟ اور جو بھی پیسے دے گا وہ آپ کو یہ طے کر کے دے گا کہ اس کے بدلے میں آپ اسے کیا دیں گے. تو معیشت یہ نہیں سنبھال پائے. ان کا سب سے بڑا ایشو معیشت ہے, اور معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اور سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر عاصم منیر صاحب کچھ بھی کر لیں اس ملک میں نہیں لا سکتے. انہوں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, جتنا کیا اس سے زیادہ کر کے دیکھ لیں, نہیں آئے گا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور تب تک معاشی استحکام بھی نہیں. پھر دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو سیریس ہے ان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر کے لیے, وہ دہشت گردی کا. کسی بھی حکومت پہ الزام لگائیں, کسی بھی پارٹی پہ الزام لگائیں, کسی بھی ملک پہ الزام لگائیں, کچھ بھی کریں, یہ مسئلہ انہی کے گلے آ کے پڑے. کیونکہ دہشت گردی سے لڑنا بھی انہی کو پڑے گا اور اس کا ملبہ بھی انہی پہ گرے گا, کیونکہ سارے آپریشن انہوں نے کیے اور پالیسی انہوں نے بنائی. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ اور اہم مسئلہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے. 2, ایک معیشت, ایک دہشت گرد, اور تیسرا عوام سے بڑھتے ہوئے فاصلے. ایک بے چینی ادارے کے اندر بھی ہوتی ہے نا کہ ہم قربانیاں بھی دے رہے ہیں, مار بھی کھاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو لوگ ہم سے فاصلے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بھی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. جب آپ کے بڑے غلط پالیسی بنائیں گے تو لوگوں سے آپ کے فاصلے بڑھ جائیں گے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, اب پھر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر پالیسیز ٹھیک ہو جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور آئینی حدود میں واپس چلے جائیں تو شاید یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن عوام سے بڑھتے ہوئے فاصلے بھی ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. اور معیشت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت ایک نیا ڈیٹا ہے, ایکسپریس ٹریبیون پہ میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے ہر 1000 پاکستانیوں میں سے 18 پاکستانیوں کے پاس گاڑی ہوتی تھی, اور اب ہر 1000 پاکستانی میں سے صرف 11 پاکستانیوں کے پاس گاڑی ہوتی. یہ اتنا فرق پڑ گیا ہے, 7 بندے بیچ میں نکل گئے 18 میں سے. یعنی اگر آپ اس فرق کو دیکھو 40% کا فرق پڑ گیا. اتنی لوگوں کی بری حالت ہوئی ہے گزشتہ چند سالوں میں جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں ہم اونچی اڑان کر رہے ہیں. میں نے نا ایک تصویر دیکھی, مجھے بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کے. ایک ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف, اس کی قبر کے اوپر اس کی بیوی کھڑی تھی اکیلی. مشرف کے انتقال کا دن تھا اور پوری قوم میں سے کوئی نہیں آیا. میں نے وہاں فوجی ووجی بھی نہیں دیکھے, وہ اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ ڈکٹیٹر کی بیوی کھڑی تھی. یہ حالت ہوتی ہے ڈکٹیٹر. کل والوں کی بھی یہ حالت ہوئی
آنے والوں کی بھی یہی حالت ہو اور آج والوں کی بھی یہی حالت ہوگی. جو حلف توڑے گا, آئین سے غداری کرے گا, تنہا ہو جائے گا. آج تو مشرف کے لیے اس کی وائی فائی ہے نا اس کی قبر پہ, کل پتہ نہیں کون آئے گا یا کوئی آئے گا بھی یا نہیں آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ناظرین, بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں, انٹرنیشنل بھی اور پاکستان کے اندر سے بھی. نواز شریف کا خاص آدمی عاصم منیر کے خاص آدمی سے لڑ پڑا ہے اور لڑائی کی وجہ جو ہے وہ پراپرٹی ہے, اور ایک دوسرے کے انہوں نے پول کھولنے شروع کر دی ہیں, عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی ہیں. یہ بڑا مزیدار ایپیسوڈ ہے, یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, اور پاکستان میں جس لیول کی چوری کی جا رہی ہے اس کے ایک اور, یعنی یہ ثبوت تو پہلے بھی موجود تھا لیکن اس کو دوبارہ سے یہ جب چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں ہر مرتبہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ حیران ہو جائیں گے. تو ناظرین, سب سے پہلے جو اس وقت سچویشن ہے خطے کی اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن جنگ بندی کرتا ہے اور ساتھ ہی اگلے بیان کے اندر وہ اعلان جنگ کر دیتا ہے. یعنی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. یہ امریکی تاریخ کا ایک عجیب و غریب کردار ہے. ایک پوسٹ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں, ہم جنگ جیت گئے ہیں, جو کافی ہے, اور پھر اگلی پوسٹ میں کہتا ہے کہ ایران دنیا کے لیے بدستور ایک خطرہ ہے جسے ہمیں ختم کرنا پڑے. تو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایرانی بہت اچھے ہیں, معاملہ حل ہو گیا. ایک سے ایسا لگتا ہے کہ ان سے برا دنیا میں کوئی نہیں اور معاملہ ابھی حل نہیں ہوا. ایک بیان میں کہتا ہے کہ ایران کو ہار ماننا پڑے گی, عجیب لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے, وہ کافی ذہین بھی ہیں, بہت سخت گیر ہیں. اگلے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایران ہماری منتیں کر رہا ہے معاہدہ کرنے کے لیے اور ہم ان سے نہیں کرنا چاہ رہے. اب جو لیٹسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے, وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں جلد ایران کی بھیجی ہوئی تجاویز کا جائزہ لوں گا. دیکھیں, ایران نے پہلے تجاویز بھجوائی اور پہلے امریکہ نے بھجوائی, ایران نے نہیں مانی, پھر ایران نے بھجوائی, امریکہ نے نہیں مانی, پھر ایران نے ترامیم کر کے بھجوائی, اس کے اوپر پنگا پڑ گیا. اب ایران نے فائنلی اور تجاویز بھجوائی ہیں اور اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف سے کوئی 9 تجاویز آئی, امریکہ کی طرف سے کوئی 14 یا 15 تجاویز جو ہیں وہ ایران نے بھجوا دی. یہ ابھی کسی کو بھی کنفرم نہیں ہے, سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں. ایکچولی جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان کروا رہا ہے, امریکہ اور ایران کے بیچ میں چل رہے ہیں, ایک دوسرے کو تجاویز بھجوا رہے ہیں. جس وقت ان کی نیت ہوگی نا دونوں ملکوں کی, یہ بڑے آرام سے مذاکرات کامیاب ہو جائے. جب تک ان کی نیت نہیں ہے نا, یہ جو مرضی کرنے مذاکرات کامیاب نہیں ہو. تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں جلد ایران کی بھیجی ہوئی تجاویز کا جائزہ لوں گا, مگر میرے خیال میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے گزشتہ 47 سالوں میں انسانیت اور دنیا کے خلاف جو کچھ کیا ہے اس کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی بڑی قیمت نہیں چکا. یعنی اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر جنگ کی بات کر رہا ہے. تو جنگ کی بات میں نا ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی تھی ابھی حال ہی میں, اور اس کے بعد ایڈمرل بریڈ کوپر ان کا نام ہے, انہوں نے 26 فروری کو جب دی تھی بریفنگ تو 28 فروری کو امریکہ نے حملہ کر دیا تھا. اس مرتبہ انہوں نے دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بریفنگ دی ہے کہ کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ایران کے خلاف, وہ کون سے 3 فوجی آپشن ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا. میں نے آپ کو وہ رپورٹ بھی کی. اب یہی جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں انہوں نے اسرائیل سے بھی رابطہ کیا ہے اور اسرائیلی چیف آف سٹاف نے ہمانگی پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ اگر حملہ ہونا ہے تو اسرائیل نے ساتھ مل کر حملہ کرنا, اور اس مرتبہ عرب ممالک میں بھی بہت سارے دفاعی ساز و سامان وہ لے رہے ہیں, ان کی بھی تیاری ہے, وہ اب کسی اور پچ پہ ہے. پچھلی مرتبہ حالات کچھ اور تھے, اس مرتبہ حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. اس مرتبہ عربوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے اور ایران کے پاس یہ شواہد بھی ہیں کہ عرب ممالک کی سرزمین سے ایران پہ بار بار اٹیک کیا گیا ہے, اور ایران کی گورنمنٹ سے جڑے لوگوں نے باقاعدہ نشاندہی کر دی ہے ان اہداف کی جو عرب سرزمین کے اوپر موجود ہیں اور جن کو وہ کہتے ہیں جی ہم نشانہ بنائیں گے, چاہے وہ سعودی عرب میں ہے, قطر میں ہے, یو اے ای میں ہے, بحرین میں ہے, اردن میں ہے. انہوں نے بتایا جی ہم ان اہداف کو نشانہ بنائیں گے. صرف وہاں پہ عمان ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ابھی تک ایران کا کوئی پھڈا نہیں ہے. تو سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں ان کا اب رابطہ ہوا اسرائیلی چیف آف سٹاف سے تاکہ ہمانگی پیدا کی جائے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے کیا جائے گا. اور یہ خالی اتنی بات نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دینے کے بعد سینٹ کام کے کمانڈر کوپر جو ہیں وہ فوری طور پہ مڈل ایسٹ آ گئے ہیں. ایڈمرل بریڈ کوپر اس وقت مڈل ایسٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ جو دفاعی تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دے رہے ہیں, یا جو جارحانہ حکمت عملی ہو سکتی ہے امریکی فوج کی اس کو حتمی شکل دے رہے ہیں, اور وہ جائزہ لے رہے ہیں تمام چیزوں کا گراؤنڈ پر آ کے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا, وہاں پہ بریفنگ دینا, اور اس کے بعد فوری طور پہ اسرائیلی چیف آف سٹاف سے رابطہ کرنا, اور پھر خطے میں ان کی موجودگی اور وہاں پہ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا. یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اب دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے, کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کہ میں جنگ جیت گیا ہوں لیکن میں بہت بڑے مارجن سے جیتنا چاہتا ہوں. تو بہت بڑی فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے, جس کے بغیر پولیٹیکلی وہ
امریکہ میں بہت بری طرح ڈیمیج ہو گیا. امریکنز کا ایک دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، امریکنز بھی ایک ایسی قوم ہے جو بڑے فخر کے ساتھ جیت. اب آپ کو یہ اچھا لگے یا برا لگے، امریکنز کے اندر بھی ایک بڑا فخر ہے، ایک بڑا پراؤڈ نیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کسی سے نہیں ہار سکتے، ہم نے ساری جنگیں جیتی ہیں، ہم آئندہ بھی جنگیں جیتیں گے. اور انہیں کمزوری بالکل پسند نہیں ہے. یعنی وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کا پریزیڈنٹ ہار گیا، اور جو پریزیڈنٹ ہارے گا یا پیچھے ہٹے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا. یعنی جس طریقے سے جو بائیڈن افغانستان سے نکلا، اس کا بہت بڑا ڈیمیج ہوا اس کو پولیٹیکلی، اور بڑا مذاق اڑایا اس کے مخالفین نے اس کا. تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ یہ ادھوری جنگ چھوڑ کے آ جاتا ہے اور ایران کو دنیا فاتح سمجھتی ہے، تو امریکہ کو تو ڈیمیج ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کو پولیٹیکلی اور ان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ خطے میں پاکستانی کوششوں کے باوجود لڑائی لگ سکتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی پڑے گی، یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن صدر احمدی نژاد جو ایران کے سابق صدر ہیں، انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا نا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھا اور بڑا بامانی قسم کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا اب دنیا یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک قوم سمندر پار بیٹھ کر باقی تمام اقوام کی قسمت کا فیصلہ کرے. ڈالر اور فوجی دباؤ پر مبنی نظام اپنا اثر کھو چکا ہے. اگر واشنگٹن اپنے زوال سے بچنا چاہتا ہے تو اسے احترام کا لفظ سیکھنا ہوگا. ہم کوئی قانونی نہیں ہیں، ہم ہزاروں سال پرانی تہذیب ہیں. ایرانی سرزمین پر ان کا کیا گیا ہر حملہ دنیا کے اس حصے میں ان کے اثر رسوخ کے خاتمے کو مزید تیز کرتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں جتنا وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، اس سے دنیا میں ان کا اثر رسوخ کم ہوتا ہے، امریکہ کا اس سے بڑھتا نہیں ہے. اور ڈالر کے حوالے سے میں ابھی آپ کو، کیونکہ یہاں پہ بات ہوئی کہ ڈالر کے ذریعے سے اور فوجی دباؤ کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. چین اور رشیا نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. ورلڈ افیئر نام کی جو ایک ویب سائٹ ہے، اس نے یہ خبر بھی جاری کی ہے اور عالمی میڈیا میں چھپ بھی رہی ہے. چائنا نے 2 بہت بڑے قدم اٹھائے. لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ رشیا اینڈ چائنا سٹارٹڈ ٹریڈ ان رشین ربل اینڈ چائنیز یان کرنسی اونلی اسٹاپنگ یوزنگ ڈالرز. وہ یہ کہتے ہیں کہ روس اور چائنا جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور صرف اسی میں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈالر کا رستہ روکا جا سکے، یا ڈالر کے استعمال کو کم کیا جا سکے، یا اس کو روکا جا سکے. یہ ڈالر کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ 2 بہت بڑی معیشتیں ہیں. اگر ان کے نقشے قدم پہ 1-2 اور معیشتیں چل پڑیں، فرض کریں اگر کل کو جرمنی کہتا ہے کہ ہم یورو کے اندر ٹریڈ کریں گے، ہم ڈالر میں نہیں کریں گے. جرمنی دنیا کی ایک اور بڑی معیشت ہے نا، ٹاپ 5 کے اندر یہی ہے. انڈیا ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پھر رشیا بھی ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے. چائنا دنیا کی بڑی معیشتوں میں دوسرے نمبر پہ ہے. تو اگر یہ ممالک جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے، اور انڈیا جیسا ایک بڑا ملک بھی یہ کہتا ہے کل کو کہ ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر رہے، جس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں ہم دوسری کرنسیز میں دیکھ سکتے ہیں، تو امریکہ کے لیے بہت بڑا ایشو ہو جائے گا. اور اگر ڈالر نیچے جائے گا تو امریکہ کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ خطرے میں آ جائے گا. چائنا نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے اور یہ ذرا سخت ہے. دیکھیں، امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں کچھ بحری جہازوں پہ، کچھ کمپنیز کے اوپر، کچھ ریفائنریز ہیں ان کے اوپر، کہ وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں. اب اس میں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے چائنا نے، چین کی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایرانی تیل خریدنے کے الزام میں نشانہ بنائی گئی 5 کمپنیوں کے خلاف امریکی پابندیوں کی تعمیل نہیں کرے گا. چائنا نے باقاعدہ امریکہ کی پابندیاں مسترد کر دی ہیں. امریکہ دھمکی یہ لگاتا ہے کہ اگر ہماری پابندیاں کوئی مسترد کرے گا تو ہم اس کے اوپر ٹیرف لگا دیں گے. تو چائنا کہتا ہے لگاؤ، ہم بھی لگائیں گے. اب چائنا اس لیول پہ ٹریڈ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ بڑا سا ٹیرف لگا دیں اور یک طرفہ طور پہ آپ اس کو دبا لیں. اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کی فوجیں چائنا کے قریب موجود، یعنی چائنا کا فاصلہ یہاں سے کم ہے، امریکہ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. چائنا تھوڑی سی سپورٹ کرے تو ایران امریکہ کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. تو چین ایرانی تیل کا ایک بڑا خریدار ہے، خاص طور پر چھوٹی اور آزاد ریفائنریز کے ذریعے، جنہیں ٹی پاٹس کہا جاتا ہے. یہ ریفائنریاں کم قیمت پر فروخت ہونے والے ایرانی خام تیل پر انحصار کرتی ہیں. امریکہ جو ایران کی آمدن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان پر پابندیاں لگا رہا ہے. چین کا کہنا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا. یہ وزارت تجارت ہے چائنا کی جس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور چینی کمپنیوں اور اداروں کو بھی ان پر عمل درآمد یا ان کی تعمیل نہیں کرنی چاہیے. چائنا کے بعد اپنا پورا ایک اکنامک ورلڈ ہے، اور اگر وہ اس سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے امریکہ کے لیے. یہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی آنے والے وقت میں. ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو وہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ امریکن فوج کا دبدبہ پہلے جیسا نہیں رہا. دوسرا، امریکی ڈالر کا اثر رسوخ جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. فوجی دبدبہ ختم اور ڈالر کا اثر رسوخ اگر پیچھے چلا گیا تو امریکہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت کھو دے گا جو اس کے پاس گزشتہ کئی دہائیوں سے ہے. اور یہ ایک الارمنگ چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اسے کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے
जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े अजीबोगरीब आ रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपनी नेवी की कार्रवाइयों को बहरी कज़ाकी करार दे दिया कि हम बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रहे हैं। अब ईरान के जो तर्जुमान है वज़ारत ख़ारिजा के, वो कहते हैं ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के मुँह से सच्चाइयाँ निकल रही हैं कि अमेरिकन नेवी वाकई में इस खित्ते में बहरी कज़ाकों का काम कर रही है, लूट मार का काम कर रही है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। फिर एक और स्टेटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, ये देखें, हम उनको नोबेल इनाम देना चाहते हैं अमन का। हम कहते हैं जी आप सेवियर ऑफ द वर्ल्ड हैं, आप साउथ एशिया के सेवियर हैं, हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जूते चमका के रख दिए हैं, फील्ड मार्शल ने उनको पता नहीं क्या क्या सुना दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुने, अमेरिका बहुत जल्द क्यूबा का कंट्रोल संभाल सकता है, बहरी बेड़ा तैनात करेंगे क्यूबा के बाहर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा जी ईरान से फारिग होकर जब हमारे बहरी बेड़े वापस आएंगे, ये हम क्यूबा के साहिलों पे खड़े करेंगे और एक बड़ा तैयारा बरदार जहाज क्यूबा के साहिल के करीब तैनात किया जा सकता है। और उन्होंने कहा जी वो सरेंडर करेंगे, इसके इम्कानात है, क्यूबा खुद ये हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा और अमेरिका इस मुल्क का कंट्रोल संभाल लेगा। ये सब बहुत जल्द मुमकिन है। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस दुनिया में एक अक़वाम मुत्तहिदा भी है, दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में ममालिक भी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसे शख्स को चुना जो एक के बाद एक जंग शुरू कर रहा है, एक के बाद एक मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। यानी ये जितने हज़ारों लोग कत्ल हुए, मासूम बच्चियाँ कत्ल हुई, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, तालीमी इदारों पे अटैक हुए, अस्पतालों पे अटैक हुए, जो कुछ गज़ा में हुआ, बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो कुछ हुआ, क्या शहबाज शरीफ को अभी भी, आपकी राय क्या है इसमें, आप ये बताइए कि क्या शहबाज शरीफ को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम जो नामज़द किया है उस नामज़दगी को बरकरार रखना चाहिए या वो नामज़दगी वापस ले लेनी चाहिए इन इक़दामात के बाद? ख़ास तौर पे जब वो ईरान के साथ वो धमकी देते हैं कि हम सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे या पूरा मुल्क तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, तो इसका मतलब क्या है? जब वो ये कहते हैं कि हम क्यूबा का कंट्रोल संभाल लेंगे, जब वो एक मुल्क के सदर को उठाकर ले जाते हैं मदुरो को और अपने मुल्क में ले जाकर उसको बंद कर देते हैं, तो ये बहुत अजीब चीज़ें हैं जो दुनिया विटनेस कर रही है। अब आ जाए ज़रा पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन, नवाज शरीफ के ख़ास आदमी अबसार आलम और आसिम मुनीर के ख़ास आदमी मोहसिन नकवी, इनके बीच में एक मामला ठन गया। वजह क्या बनी? अबसार आलम साहब का ये जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे, बिल्डिंग नंबर 1, यहाँ पे पहले होटल बनाना था, बाद में उन्होंने जी फ्लैट बना के बेच दिए, सिक्योरिटी इशू है। अब इसकी पेमेंट वेमेंट भी नहीं की हुई थी। यहाँ पाकिस्तान में तो बहुत दो नंबरी होती है ना, तो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर है, सामने पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यहाँ पे साथ ही जो है पार्लियामेंट, आगे जाके लॉजेज आ जाते हैं, कैसे हमारे मुकद्दस इदारे हैं यहाँ पे। तो इस जगह के ऊपर भी पैसा बना लिया अफसरान ने दो नंबरी करके, और फ्रॉड किस्म के माफिया ने यहाँ पे आके माल बना लिया, जजेस ने भी अपना पैसा खा लिया। अब वहाँ पे एक जो फ्लैट है वो अबसार आलम साहब का भी था। वो ये कहते हैं कि उन्होंने अच्छे वक्तों में जब ये ज़ेरे तामीर था तब उन्होंने एक बुक करवा लिया था, तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी उनकी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये उन्होंने करप्शन से लिया या कोई दो नंबरी से लिया, ये बात बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है। बिल्कुल उन्होंने अपने हक हलाल के जायज़ पैसों से या तनख्वाहों से लिया होगा, वो अच्छी तनख्वाहों पे मीडिया में काम करते रहे। और जो लोग मीडिया में काम करते रहे उनके लिए 2, 4, 5, 10 करोड़ का फ्लैट लेना या प्लॉट लेना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ 5 मिलियन से 10 मिलियन तक तनख्वाह होती है पाकिस्तान में मीडिया वालों की, जो अच्छा काम करते हैं। अफसार आलम साहब का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती है पाकिस्तान, और किस्तों पे लेना तो कोई रोला ही नहीं है। तो वो कहते हैं जनाब उनका वहाँ पे एक फ्लैट था, जब मामला यहाँ पे आया तो उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्से के अंदर उन्होंने क्या कुछ कह दिया, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के दिल में बिल्डिंग पर हमला किया, रेंजर्स को गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, उनकी कमांड के हुक्म के बगैर उन्हें इस्तेमाल किया गया, और अभी कोर्ट का तहरीरी ऑर्डर भी नहीं आया था और ये सारा कुछ कर दिया। ये अफसार आलम साहब थोड़ा अरसा पहले जब कच्ची आबादियां गिराई जा रही थी तब नहीं बोले, जब रेंजर्स को इस्तेमाल करके नहते शहरियों पर गोलियां चलाई गई तब नहीं बोले। पहले भी तो रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, आज तो सिर्फ बिल्डिंग खाली करवा लेते, पहले तो इंसानों का कत्लेआम कर दिया गया। आप कह रहे थे नहीं कोई कत्ल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब तो 2 नंबर अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। याद है आपको? तो अफसार आलम साहब अब अपनी बिल्डिंग पे बात आई है या अपने प्लॉट पे बात आई है, आपका हक हलाल का होगा, लेकिन जब बात अपने घर पे आई है तो आपको कितनी तकलीफ हुई। तो वो जो लोग कत्ल हो गए वो भी तो किसी के बच्चे थे। ये जो कच्ची आबादियों में हज़ारों लोग जो बेघर हो गए हैं बहुत बड़ी तादाद में, उनके भी तो घरौंदे थे, वो तो उन घरों के अंदर रहते थे, आप तो यहाँ पे रहते भी नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी थी। यानी जिस एलीट क्लब की इमारत में अफसार आलम साहब का अपना फ्लैट था, उस पर मोहसिन नकवी साहब का रेड हमला करार दे दिया गया। रेंजर्स की मदद लेना गैर कानूनी गैर आईनी करार दे दिया उन्होंने। इससे कबल दर्जनों आम बस्तियां मलियामेट हुई, तब ये बिल्कुल चुप बैठे हुए थे। सियासी कारकुनों पर असली गोलियां चली, लोग कत्ल हुए, इनको वो रबड़ की गोलियां लगती थी, और रेंजर्स का वहां इस्तेमाल इन्हें ऐन कानूनी और आईनी लगता था। यानी ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? ये अब अफसार आलम साहब बताएं ना। दूसरा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मेरा सवाल है क्या ये मुल्क मोहसिन नकवी का है? क्या मौजूदा चेयरमैन सीडीए इस फरा गोगी के फ्रंटमैन नहीं थे जो उस वक्त दुबई में फरार है, जिसका कहा जाता है कि वो पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी? अब ये अफसार आलम कह रहे हैं ये तो जो सीडीए का चेयरमैन लगा है ये फरा गोगी का फ्रंटमैन है। ये क्या आज लगा फ्रंटमैन? एक दिन पहले आपने ये स्टोरी क्यों नहीं की? यानी जब तक मोहसिन नकवी की हुकूमत ने
ابصار आलम के फ्लैट पे हाथ नहीं डाला, तब तक अब्सार आलम साहब को ये सीडीए का चेयरमैन गलत नहीं लगा, तब तक ये सीडीए का चेयरमैन अब्सार आलम को फरागोगी का फ्रंटमैन नहीं लगा, तब तक अब्सार आलम को रेंजर्स के इस्तेमाल पे किसी किस्म का एतराज नहीं हुआ, तब तक अब्सार आलम को इस्लामाबाद में होने वाले कच्ची आबादियों के ऊपर हमलों पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं हुआ। यानी मौजूदा चेयरमैन सीडीए ने इससे पहले मरियम नवाज के साथ 2 साल काम किया। तो जितनी देर ये पंजाब में काम करता रहा सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स पे, जब तक ये पंजाब हुकूमत के साथ काम करता रहा, यानी 4 साल गुजर गए ना फरागोगी वाली एपिसोड खत्म हुए, तो ये कहीं ना कहीं तो काम कर रहा था और इसी हुकूमत के साथ काम कर रहा था। ये पंजाब हुकूमत में मरियम नवाज के साथ 2 साल काम करके आया, तो उस वक्त अब्सार आलम ने क्यों नहीं कहा कि ये फरागोगी का फ्रंटमैन था? अब उन्हें क्यों याद आ गया? जब उनके अपने फ्लैट पे हाथ पड़ा तो उन्हें याद आ गया। आगे फरमाते हैं कि मेरे पास मुसद्दका खबर है कि मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को पैगाम पहुंचाया कि बड़े साहब पिंडी वाले ये चाहते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हो। यानी कितने आराम से उन्होंने बता दिया कि जजों को मोहसिन नकवी मैनेज कर देते, और मोहसिन नकवी पैगाम लेकर जाता है जजों के पास, किसका? रावलपिंडी से बड़े साहब का। बड़े साहब बोले तो आसिम मुनीर साहब। अब अब्सार आलम साहब पाकिस्तान में उनको प्रॉब्लम होती है ये बात करने में। वैसे भी अब्सार आलम साहब नवाज शरीफ साहब के खास आदमी हैं, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में हैं तो वो सोचेंगे नाम लेते हुए, लेकिन बड़े साहब वो आसिम मुनीर साहब को ही कि मेरे पास, उन्होंने कहा जी मेरे पास मुसद्दका खबर है, पक्की खबर दे रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों को मोहसिन नकवी कंट्रोल करता है आसिम मुनीर के कहने के ऊपर, और गुमराह करता है, उन्हें ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। बड़े साहब चाहते, हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि अदालतों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई मानता नहीं था। यही अब्सार आलम वगैरह भी नहीं मानते। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? फ्लैट अपना आ गया ना, सिर्फ इस वजह। फिर उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है, क्या ये मोहसिन नकवी का मुल्क है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ लोग मेहनत करें, हलाल की कमाई करें, टैक्स दें, बजाय अपना पैसा मोहसिन नकवी और उसके खानदान की तरह मुल्क से नाजायज तरीके से बाहर ले जाए, इस मुल्क में इन्वेस्ट करें अपने बुढ़ापे के लिए और इस पर मोहसिन नकवी कब्जा कर ले? सवाल उन्होंने पूछे हैं मोहसिन नकवी। फिर फील्ड मार्शल के खास आदमी मोहसिन नकवी पे एक और बड़ा घिनौना इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने अपना काला धन एमनेस्टी के जरिए सफेद किया। मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक में जाहिर हुआ। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा कि $100 अरब बाहर गया है। आप तो खुद पैसा बाहर लेकर गए हैं, आप दूसरों का पैसा कैसे लाएंगे? यही मोहसिन नकवी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है। उसकी बीवी ने गैर कानूनी जायदाद भी बनाई है। और ये सारी चीजें कौन बता रहा है? अब्सार आलम, नवाज शरीफ का खास आदमी, आसिम मुनीर के खास आदमी के बारे में बता रहा है। सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर आज भी जहाज उतर रहे हैं जो काला धन दुबई लेकर जा रहे हैं। ये भी जनाब अब्सार आलम ने कहा। तो नाज़रीन, इसमें घबराने वाली या ज्यादा खुश होने वाली या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब्सार आलम का फ्लैट बच जाएगा तो मामला बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई ये हल भी निकाल लेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इन्होंने एक दूसरे को एक्सपोज किया, और जो बातें हम काफी अरसे से कह रहे हैं उनके सबूत के तौर पे अब इन बयानात को हम सामने रख सकते हैं। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट अंसार अब्बासी साहब का भी देखें ना, ये सहाफ़ी कैसे अपने आप को एक्सपोज करते हैं, सीनियर सहाफ़ी कहलाते हैं, यहाँ कई दहाइयों से काम कर। ये देखें इन्होंने क्या कहा। शहबाज शरीफ साहब की तवज्जो के लिए ट्वीट करते हुए कहते हैं कि इस्लामाबाद के जिम्स के अंदर, ये जो एक्सरसाइजिंग वाले क्लब्स होते हैं, जिम्स के अंदर मर्द और ख़वातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतअल्लिका हुकाम फौरी तौर पर इन ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और उस पर सख्ती से अमल करवाएं। ये जनाब बीसी इस्लामाबाद को इन्होंने साथ जोड़ के तो ये कह दिया कि जनाब जिम के अंदर इकट्ठी एक्सरसाइज करने से या जिम के अंदर एक्सरसाइज की टाइमिंग एक होने से बड़े शदीद मिसाइल पैदा हो रहे हैं। मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आई फौरी तौर पे, और जो मेरे दिमाग में आ रहा था वही मैं हैरान कुन तौर पे मैंने देखा कि हमारी एक बहन है सहरिश मान, उन्होंने एग्जैक्टली वही लिखा। मैं उन्हीं का पढ़ के सुनाया तो क्रेडिट भी उनको दे देते। तो मेरे दिमाग में एग्जैक्टली यही बातें आ रही थी जो उन्होंने लिख दी, तो मैं वहीं से पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उन्हीं का क्रेडिट। उन्होंने कहा क्या है ये आदमी, पाकिस्तान में औरतों को आधी रात को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए बगैर दुपट्टे के बालों से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। माओं बहनों बेटियों से जेलें भर दी गई। जजों के घरों में उनके बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए। फिल्में बनाकर मियाँ बीवी के हलाल रिश्ते की तौहीन की गई। तब इन्हें इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म लेते नजर नहीं आए। जिम में इनको गुनाह नजर आ गए। मुनाफिकत की भी एक हद होती है, ये उन्होंने लिखा। इद्दत वाला केस भी इनको नजर नहीं है। बेशुमार दरी वो हामला बच्ची है बेचारी, ईमान मजारी। देखें वो उम्र के लिहाज से बच्ची है, मेरे से उम्र में छोटी हो सकती है, लेकिन कद में वो हम सबसे बहुत बड़ी है। उसके बारे में क्यों नहीं बोल? बारंग बलोच के बारे में क्यों नहीं बोल? उनकी तौहीन आपको नजर नहीं आती? वहां पे खवातीन का तकद्दुस, उनका एहतराम नहीं होता, वहां पे कोई इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होते, वो गुनाह नहीं है। वहां पे ये आदमी कभी बात नहीं। ये ना बहुत आसान रास्ता ढूंढते, चीप रास्ता ढूंढते अपने आप को खबरों में रखने के। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।